الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه المبين بسم الله الرحمن الرحيم وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك وجاءك في هذه الحق وموعظة وذكرى للمؤمنين ذو سورۃ ہود کی آخری آیتوں میں سے ایک آیت میں نے آپ کی خدمت میں تلاوت کی ہے. ارشاد خداوندی ہے وَكُلًّا نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَاءِ الرُّسُلِ، اے میرے حبیب میں نے تمہیں تمام انبیاء کی خبریں بتائی ہیں. اے میرے حبیب میں نے تمہیں انبیاء کے قصے بتائے. مَا نُثَبِّتُ بِهِ فُؤَادَكَ، وہ قصے میں نے تمہیں اسی لیے بتائے ہیں تاکہ تمہاری دل کو تقویت ہو. کیونکہ جو مسائل گزرے ہیں میں نے تمہیں سارے مسائل بتائے ہیں تاکہ ان مسائل کے لیے تیار ہو، تمہاری دل کو تقویت پہنچے. اور میں ان قصوں کے ذریعے، میں ان انبیاء کے مسائل کے ذریعے تو میں آپ کو پہنچاتا ہوں. وَمَوْعِظَةٌ وَذِكْرَىٰ لِلْمُؤْمِنِينَ، اور ان انبیاء کے قصوں میں، ان انبیاء کے بیانوں میں مومنین کے لیے ہدایت ہے. اور یہ تذکرہ ہے، یہ وہ تذکرہ ہے جو قیامت تک جاری اور ساتھ رہے گا. ایک مرتبہ ترجمہ سنیں، اے میرے حبیب میں نے تمہیں انبیاء کے قصے بیان کیے ہیں تاکہ تمہاری دل کو تقویت پہنچے. اور ان قصوں کے ذریعے میں اللہ تم پر آپ کو پہنچاتا ہوں. اور ان قصوں میں مومنین کے لیے ہدایت ہے اور یاد دہانی ہے. میرے حبیب میں نے جو قرآن میں انبیاء کے قصے بیان کیے ہیں اس کا مطلب یہ نہیں کہ میں نے قصے اس لیے بیان کیے ہیں تاکہ لوگ دل بہلاتے رہے. یہ دل بہلانے کے لیے نہیں ہے، سنیں مومنین کے لیے ہدایت ہے، اس میں عبرت ہے. یہ ایک یا تذکرہ ہے یا یمن ہے جو قیامت تک جاری اور ساری رہیں گے. حضرت ایک نبی کا قصہ سب سے اللہ نے احسن القصص یعنی عبرتناک قصہ، بہترین قصہ جناب یوسف کے قصے کو بیان کرا دیا ہے. اللہ نے فرمایا کہ میں نے یہ قصے اسی لیے بیان کیا ہے تاکہ رسول کے دل کو تقویت پہنچے، مومن تک ہدایت پہنچے اور یہ یاد دہانی رہے تاکہ لوگ ہر یاد کو تازہ کرتے رہے. اللہ نے ساتھ فرمایا سورۃ یوسف میں جناب یعقوب کے بیٹے مصر سے واپس آئے اور جناب بنیامین باہر ہے تو آپ ہی اپنے باپ جناب یعقوب کو بتایا کہ تمہارے بیٹے بنیامین نے چوری کی ہے. چوری کا لفظ آیا اور جناب یعقوب نے فرمایا
sampai pelakuan kumara lain-lain merah besar curi yang kata merah besar curi yang kata ये बात तुमने कही है मुझे यही है इरादे का कोई नहीं कर सकता ऐसा कोई करी मैं यह सब करता बहुत अल्लाह हो अनिया दीनी के अंजलिया और मुझको यकीन है कि मेरा अल्लाह मुझे दोनों में से वापस करेगा से पता चला कि जनाब याकूब को यकीन था कि मेरे दोनों में से जिंदा जनाब याकूब को यकीन था कि मेरे दोनों में से जिंदा है और यह अल्लाह मुझे अल्लाह उम्मीद है कि मेरे बेटे मुझे अल्लाह माफ करेगा वो जानता है कि मेरे बेटे जिंदा है लेकिन हकीम के साथ हकीम भी है क्यों जब किसी मासूम को खैर करता है तो उसमें हिम्मत हो किसी मासूम को खैर के पत्ते में रखता है तो उसमें भी हिम्मत होती है जनाब याकूब ने अपने बेटों से चेहरे को घेर लिया बेटों से अपने चेहरे को घेर लिया क्यों घेरा इतना तो पता चला कि मासूम उनसे होता है जो मासूम के दुश्मन होते जब कोई नबी किसी से घेर ले तो समझना मासूम या मासूम का ध्यान जनाब याकूब ने उनसे अपना मौत घेर लिया और कहने लगा मेरे यूसुफ पता चला कुरान से तो निकल गया अल्लाह ने फरमाया कि बेटों से मोह ले लिया और खाने लगा मेरे यूसुफ और अल्लाह ने फरमाया कि याकूब इतना हो क्या आंखें मेरा याकूब बंदा बड़ा छापे था मेरा याकूब बंदा बड़ा छापे था मुसलमान भाइयों कहा तुम चीजों को समझते भी कहते रहे और भी रहे और जितना हो आंखें सुबह हो गई लेकिन फिर भी अल्लाह ने कहा मेरा याकूब बंदा बड़ा छापे था पता चला उनके सामने रोना कोई खतरे नहीं ये आने कानून अल्लाह है तब पर कोई याकूब के बेटों ने बाप को कहा हम जब भी आते हैं आप दूसरों का जिक्र करते हैं आप कोई काम नहीं है हम जब भी आते हैं आप दूसरों का जिक्र करते हैं बाबा जिक्र करते करते या तो आप बीमार पड़ जाएंगे या मर जाएंगे बाबा जब भी आते हैं आप दूसरों का जिक्र करते हैं बाबा जिसका जिक्र करते रहोगे बाबा या तो आप बीमार पड़ जाएंगे या मर जाएंगे
को दुख होता है रोना तो मैं हूँ ऊपर जीवन नहीं रहा है मैं किसी को तंग नहीं करता मैं अपना से बयान करता मैं अपना अल्लाह से बयान करता हूँ वहाँ मैं अल्लाह और मुझे यकीन है जो मैं जानता हूँ वो तुम नहीं जानते मेरा बेटा दूंगा है मेरे दोस्तों मैंने बड़ी और मैं समझता हूँ के चीजों में मोहन के लिए हिदायत है मेरे दोस्तों आपने अंदाजा लगाया अल्लाह ने रोने ऐसा भी बयान किया कौन रोया किसके लिए रोया रोने से मना तुमने किया रोए यूसुफ के लिए मरहूम के लिए रोया और मना करने वाले मरहूम के हालत थे जो जब भी आते हैं आप उनका टकरा करते हैं ये मना क्यों करते थे कि कहीं असली मुजरिम न पकड़ेगा यानी मुजरिम उनके दिलों को मुजरिम हमेशा मजलूम के जिक्र को मेरे भाई बताओ क्या अपराधोगे पहली अपराधों जनाते याकूब और पहली अपराधों जनाते याकूब के चुनाव दूसरी अपराधों रोना था अपने नदी को नहीं किया आपने तो नदी की तारीफ कर ली आपने तो नदी की तारीफ कर ली कि मेरा याकूब बड़ा था मेरा याकूब बड़ा मानने वाला था और मेरे दोस्तों मेरे बुजुर्गों आज ये था और बना जाता हूँ लेकिन उसी जगह पे याकूब को जब तुमने बताया और जरा से याकूब को बेटा मिल गया अभी आया नहीं वहाँ मिस्र से चला इधर मिस्र से चला तो जरा से यूसुफ ने अपने भाइयों को कहा याकूब अपनी सिया मेरे भाई मेरी कमी से लेकर जाओ मेरी कमी से लेकर जाओ मेरे भाई मेरी कमी से लेकर जाओ और मेरे पापा के मुंह पर डाल अल्लाह ने बना उधर का अपराध निकला उधर जनाब याकूब ने अपने बेटों को कहा अगर तुम मेरे जवान पर ऐतराज न करो तो मैं तुम्हें एक बात बताऊंगा तुम मेरे जवान पर ऐतराज न करो तो मैं तुम्हें बताऊं कि मुझे भी हुआ है यहाँ से पता चला कि जो नदी का मुहाल हो रहा है वो नदी के द्वार पड़ेगा जब काफला चला अगर मेरे दिमाग पर ऐतराज न करो तो मैं तुम्हें बताऊं मुझे जो की हुआ है कानून बल्ला है अपनी सलाह कल कदीम और रब्ब के दोनों का पापा आप अपने बेटे की मोहब्बत में मत करें आपको कोई और बाकी नहीं बेटे की मोहब्बत में
कुछ नहीं भाई उससे मालूम बाबा तुमको अपने बेटे की मोहब्बत में मुद्दा रखा है फल्लामा अनजान बशीर अल्लाह वजीफा तवसीरा अल्लाह ने तुम्हें जैसे ही बशीर आया जैसे ही काफिर आया और याकूब के चेहरे पर कोई आता था तो तुम्हें फौरन की नाई लोड कराई जैसे ही को डाला जैसे ही को डाला उसमें फौरन की नाई बताई जनाब याकूब ने बेटों को कहा मैंने तुझे पहले यही बताया था कि मेरा बेटा जिंदा मैंने तुम्हें पहले नहीं बताया था तो जो मैं जानता हूँ तुम नहीं जानते मेरे दोस्तों कुरान है यूसुफ का किस्सा है अल्लाह में मोमिन के लिए हिदायत है अब आइए सबसे पहले फतवा दो यूसुफ पर तूने कभी क्यों भेजी क्या कहीं कोई अल्लाह है ये मेरे पापा के चेहरे पर डाल देना तो भी ना जाएगी आपने ये कपड़ा क्यों डाला अल्लाह के तो अपना मुझे भी लाई दे जनाब याकूब पर तीसरी फतवा अल्लाह पर लगाओ या अल्लाह ये तुझे की बुनियाद हो रही है ये तुझे की बुनियाद बताई है लोग कपड़े को पूजेंगे ये तुझे की बुनियाद हो रही है दोनों मासूम है यूसुफ भी मासूम याकूब भी मासूम वो भी नबी ज्यादा ये क्या है याकूब की दुआ नहीं सुनता था याकूब को विदाई नहीं ले सकता था ज्यादा ये खरीद का क्या राज है अल्लाह ने कहा अब्दुल हकीम तुम्हें मासूम का क्या पता तुम्हारी नजर है कपड़े पर मैं कपड़े को किसी चीज को नहीं देखता मैं देखता हूँ इस कमीज की नफरत से अरे मेरे नौजवानों मेरे सुन्नी शिया भाइयों अगर यूसुफ की कमी नबी को भी लायका करती है अगर नबी की कमी यूसुफ की कमी का कपड़ा याकूब को भी ना दे सकता है तो फिर आप ये न कहें कि ये कपड़ा है ये कपड़े को ढूंढते हैं अरे कपड़े को देखो किसने बताया ये देखना था या बेटू की आवाज आई कालू या याकूब के बेटू ने कहा ए हमारा पापा अपने परवरदिगार से हमारे गुनाहों को माफ करा दीजिए बड़े गुनाह है बेटू ने कहा
جناب یعقوب کا تو ہوگا تو میں بھی تم یہ کھاؤں میں بھی کرنا تم کرو اور میں بھی تم یہ کھاؤں میرے عنایت دکھاؤ تو جناب یعقوب نے کہا ہے تو میں تم دکھاؤں یا کہا تو جاؤ جا کر مسئلے پر گر جاؤ اور اللہ سے براہ راست دعا مانگو یہ کہنا تھا کہ بابا ہماری خطا کو معاف کروا دیجیے اپنے رب سے ہم بڑے خطاکار ہیں آوازوں گھبراؤ نہیں میں جلدی اپنے پروردگار سے تمہاری خطا کو معاف کراتا ہوں کوئی بات نہیں گھبرانے کی کوئی بات نہیں ہے میں جلدی تمہارے خطا کو اپنے پروردگار سے بخشواتا ہوں میرا پروردگار رحیم ہے میرا پروردگار غفور ہے کیا سمجھا تم نے نبی کے چہرے سے کیا قرآن کو یاد کر لیا ہدایت نہیں ملی قرآن کو کیا ہدایت نہیں ملی ارے آج اللہ نے تمہیں سمجھایا کہ عبدالحکیم یعقوب کے سکے بیٹی ہے یعقوب کے سکے بیٹی ہے یعقوب کے سکے بیٹے ہیں پھر بھی یعقوب کے سکے بیٹے ہیں اللہ ان کی خطائیں تب تک معاف نہیں کرتا جب تک اپنے محبوب باپ کو وسیلہ نہ بنا اللہ نے سمجھایا یہ تو یعقوب کے سگے بیٹے ہیں میں ان کو تب تک باپ نہیں کہتا جب تک اپنے محبوب باپ کو وسیلہ نہیں بناتے تو ایسی جنت میں کیسے جا سکتا ہے تو کوئی نبی کا بیٹا ہے کسی نبی سے رشتے دار ہے ارے جب یعقوب کے بیٹے جنت میں نہیں جا سکتے جب تک یعقوب کو وسیلہ نہ بنائے تو نماز پڑھتا ہے حج کرتے رہو وہ جنت میں تب تک نہیں جا سکتا جب تک مضمون اور پلانا آئیے آج دیکھ ہم کس طرح وسیلہ ہم نے کس کو وسیلہ بنایا ارے میرے دوستوں معاف کرنا تمہیں نہیں سمجھا یہ لوگ روتے رہے یہ لوگ جناب یعقوب روتے رہے جناب یعقوب پتا بھی تھا کہ میرا بیٹا زندہ ہے واپس بھی آئے گا یعقوب کا بیٹا پیاسا نہیں تھا یعقوب کا بیٹا بھوکا نہیں تھا یعقوب نے اپنے بیٹے کو گردن پر یعقوب نے اپنے بیٹے کو گرم زمین پر پڑھتے ہوئے نہیں دیکھا پھر جدائی میں روتا رہا میرے دوستوں میرے بھائیوں جب جناب یوسف کے بعد جناب یوسف کی بہنیں ملنے آئی جب جناب یوسف کی بہنیں جناب یوسف سے ملنے آئی تو جناب یوسف کو بہنوں نے کہا بھیا تمہیں بھائیوں نے کنویں میں کس طرح گرایا تھا جناب یوسف کی آواز ہے بہنیں میں بتاؤں گا تم برداشت نہ کر سکو گے کہا نہیں بھیا بتاؤ میرے دوستوں کہا سب سے پہلے بھائیوں نے میرا کرتا اتارا
بس یہ کہنا تھا ایک بہن بے ہوش ہو گئی، ایک بہن بے ہوش ہو گئی، ایک بہن بے ہوش ہو گئی، کہا بھیا میں برداشت نہیں کر سکتی، میرے دوستوں جناب دوسری بہن بھیا پھر کیا ہوا؟ سب سے پہلے بانو نے میرا کرتا اتار کر پھر چاقو نکالا، خنجر نکالا، بس خنجر کا نام آیا، دوسری بہن بھی بے ہوش ہو گئی۔ میں کہتا ہوں نبی کی بہنیں، آپ نے اپنے بھائی کے گلے پر چلتی ہوئی چھری نہیں دیکھی تھی، آپ نے اپنے بھیا کا پوتا نہیں دیکھا، بات سن کر تم بے ہوش ہو گئی۔ ذرا آج کربلا میں آؤ، دیکھو زینب اپنے بھائی کو صبح ہوتے دیکھے، آؤ یوسف کی بہنیں، آؤ یوسف کی بہنیں، کربلا میں آؤ یوسف کی بہنیں، اداکاران حسین، میرے دوستوں میرے بزرگوں، آج تشریح کا سورج چڑھا، لاشوں کے پل لاشیں آنے لگے، کربلا کا شہنشاہ ہر شہید کے لاش پر پہنچا، ہر لاش کو لے کر آئے، لاشوں کے بڑھا عباس شہید ہو گئے، اکبر کربلا میں سو گیا۔ میرے دوستوں اتنے میں کائنات میں دو ہستیاں ہیں جنہوں نے حل من ناصر ینصرنا کہا، یقین میں پاپا نے کہا تھا حل من ناصر ینصرنا، تو 12,000 لشکر نے تلواریں پھینکی تھی، مولانا مدینی نے پوچھا تھا مولا جب آپ کا بابا آیا آپ نے منع کیوں کہا کہ آپ کون ہیں؟ آپ نے سوالی کو کہا یہ میری انگوٹھی دیکھ، اس انگلی میں اور انگوٹھی کے درمیان بھی جگہ ہے، میرے پاپا کے جسم پر اتنی بھی جگہ نہیں تھی جہاں زخم نہ لگے ہو، جملہ مر نہ جائے، یہ اتنا بڑا جملہ تھا۔ آج انگوٹھی کے درمیان اور انگلی کے درمیان بھی جگہ ہے، میرے پاپا کے جسم پر اتنی بھی جگہ نہیں تھی۔ حسین نے الوداع کیا سید سجاد کو، 3 ہستیاں ساتھ ہیں، حسین کے ساتھ زینب اور سکینہ حسین گھوڑے کے قریب آیا اور آتا کا گھوڑا چلو جہاں میں گروں گا، جب یہ کہنا تھا گھوڑا چلو جہاں میں گروں گا، گھوڑے کے آنکھوں سے آنسو آئے اور کہا مولا رات آپ کی ماں مجھے دکھا گئی ہے، مولا رات گزر چکی تھی، کالے برقے والی بی آئی، دونوں باہیں میرے گلے میں ڈالی اور مجھے کہا گھوڑا مجھے جانتے ہو میں حسین کی ماں کا رہا ہوں، جس نے 3 مرتبہ اپنی چادر میں تجھے دانا کھلایا ہے، گھوڑا آج کے دن کے لیے تو میں نے تمہیں دانا کھلایا تھا، گھوڑا چلو میں تمہیں جگہ دکھاؤں جہاں میرا حسین گرے گا۔ حسین نے کہا گھوڑا پھر کیا ہوا؟ ہاں نوجوانوں میں برداشت نہیں کر سکتا، میرے دوستوں حسین نے پوچھا گھوڑا پھر کیا ہوا؟ کہا مولا آپ کی ماں مجھے ایک جھکی زمین پر لے کر آئی، گھوڑا خاموش ہو گیا، آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ حسین نے کہا اور تو بتاؤ، کہا مولا کیا بتاؤ، قیامت ہو جائے گی، مولا اگر امتحان نہ ہوتا تو آج قیامت ہوگی، مولا آپ کی ماں مجھے جھکی زمین پر لے کر آئی، سر سے چادر اتاری اور اس زمین کو بالوں سے صاف کرنے لگی، اس زمین کو بالوں سے صاف کرنے لگی اور کہا گھوڑا
گھوڑا میں نے اپنے بیٹے کو چکیاں پیس کر پالا ہے گھوڑا گھوڑا میرے بیٹے کو آسا اتارنا نازک بدن ہے کہیں پتھر نہ لگ جائے کہیں دم نہ لگ جائے حسین گھوڑے پر سوار ہو گئی خیمے کے دروازے پر آئے گھوڑا رکا ایک مرتبہ حسین نے دیکھا گھوڑے کے پاؤں میں 4 سال کی بچی لپٹی ہوئی ہے اور کہے گھوڑا تو میرے پاپا کو کہاں لے کے جا رہا ہے حسین اترے سکینہ کو سینے سے لگایا اور آتا پکا سکینہ آج کے بعد ماں سے ضد نہ کرنا سکینہ آج کے بعد بھیا آپ سے ضد نہ کرنا جہاں کہے وہاں سو جانا جنگل میں کہے سو جانا زندان میں کہے سو جانا اور سکینہ آج کے بعد اپنی امی کے ساتھ سونا سکینہ آج کے بعد اپنی امی کے ساتھ سونا امی کا نام آیا سکینہ لگنے لگی بابا میں تو آپ کے ساتھ سوتی ہوں آواز آئی بیٹا سکینہ آج سے قیامت تک میرے ساتھ ہوئے گا بیٹا آج کے بعد قیامت تک اگر میرے ساتھ ہوئے گا آج کے بعد اگر میرے ساتھ ہوئے گا حسین روانہ ہوا ہاں میرے دوستوں میرے بچے ارے ان بچوں سے پوچھو کیوں رو رہے ہیں یہ سکینہ کے دعا کا اثر ہے ہاں میرے دوستوں میرے بزرگوں یزید نے شمر سے پوچھا تھا شمر تو نے حسین کو کیسے قتل کیا کہا یزید میں بڑا ظالم ہوں کہا جب حسین گھوڑے سے گرے میں نے خنجر نکالا 4 سال کی بچی دوڑتی آئی اپنی گردن کو حسین کی گردن پر رکھا اور کہا یزید پہلے مجھے ذبح کرو پھر میرے بابا میرے بھائی میری بہنیں میری ماں ہے میری بیٹیاں یزید نے پوچھا پھر تو نے کیا کیا کہا میں نے بچی کو کہا چلی جاؤ میں بڑا ظالم ہوں تجھے میں بھیجوں گا بچی نے کہا میں نہیں جاؤں گی یزید نے کہا پھر تو نے کیا کیا یزید میں نے بڑا ظلم کیا میں نے 4 سال کی بچی کے بالوں میں ہاتھ ڈالا اور کاجر بالوں میں ہاتھ ڈال کر وہ بن گیا بیٹی کو توڑ پھینکا پھر کیا ہوا کاجر بچی کا مسئلہ چلا کربلا کے میدان میں دوڑنے لگی اور پوچھنے لگی آئے کوئی میرے بابا کو بچانے والا آئے کوئی میرے بابا کو بچانے والا
گئی خیموں کو آگ لگ گئی بیویوں نے پھر کے کھونے باندھے بیویوں نے پھر کے کھونے باندھے ارے بچوں کے پوتے باندھے آواز آئی کوئی